یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین صدق اللہ العظیم۔ 41 نمبر آیت سے 46 نمبر آیت تک انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، وطہرک اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں، واصطفاک علی نساء العالمین اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی، واسجدی سجدہ کر، ورکعی رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی کلمیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اے مریم اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی، اپنے پاس سے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، معزز ہوگا دنیا و آخرت میں اور اللہ کے مقربین سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں، وَكَهْلًا اور پکی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ قدرت کی نگاہ انتخاب نے بچپن میں بھی مریم کو چن لیا کہ حضرت زکریا کی سرپرستی عطا فرمائی، دل میں اپنی یاد کی لگن پیدا کر دی، غیب سے طرح طرح کے پھل مہیا ہونے لگے اور فرشتوں سے گفتگو کرنے لگے، اور جب آپ سن شباب کو پہنچیں تو رحمت الہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی ماں بنانے کے لیے منتخب فرما لیا، اس لیے اصطفاء کا ذکر دوبارہ آیا۔ اور نساء العالمین سے مراد ان کے زمانے کی، اپنے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو فوقیت عطا فرمائی۔ حضرت مریم ان خواتین میں سے ہیں جو رسول اللہ کی امی جان کی دائی بن کے بھی آئیں، یعنی جہاں باقی فضیلتیں حضرت مریم کو حاصل ہیں وہاں یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ حضرت سب سے پہلے سرپرست کا اچھا ہونا یہ بھی ایک کیا ہے؟ نعمت ہے۔ سرپرست کا اچھا ہونا بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ تو حضرت مریم کو سرپرست کون ملے؟ سبحان اللہ، حضرت زکریا ملے۔ پھر اولاد کا اچھا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سرپرست کا اچھا ہونا، باپ کا اچھا ہونا، یعنی اوپر والوں کا اچھا ہونا اور نیچے والوں کا اچھا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اعزاز کا کام۔ باپ عمران، سرپرست حضرت زکریا، اولاد حضرت عیسیٰ، اوپر والے بھی سونے پہ سہاگا، نیچے والے بھی سونے پہ سہاگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرما رکھی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان انعامات پر اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ سجدہ کا حکم پہلے اور رکوع کا بعد میں ہوا، سجدے کا حکم پہلے اور رکوع کا بعد میں ہوا، حالانکہ رکوع سجدے سے پہلے ہوا کرتا ہے۔
ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واو عاطفہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، یعنی اس سے یہ ایک ہماری صرفی ناوی اصطلاح ہوتی ہے جو بیان ہو رہی ہے. بس آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں. یا مریم اقنتی لربک، حضرات توجہ فرمائیے، شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عبادت اور نماز ہے. عبادت اور نماز ہے، کیونکہ شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ شکریہ ادا جوارح سے بھی کیا جاتا ہے، اعضاء سے بھی کیا جاتا ہے. اور نماز شکر ادا کرنے کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ شکر کے جتنے طریقے ہیں وہ نماز میں پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سجدے کے ذریعے سے سجدہ شکر ادا کیا ہے نا، عبادت بھی آ گئی، بندگی بھی آ گئی، ہاتھوں کا شکریہ بھی آ گیا، آنکھوں کا شکریہ بھی آ گیا، زبان کا بھی آ گیا، کانوں کا بھی آ گیا، انسان کے پاؤں کا بھی، یعنی سر سے پاؤں تک. اور جتنے بھی شکریہ ادا کرنے کے طریقے ہیں جو علماء اور صلحاء نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے نماز کی 2 رکعتوں میں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک اور بات، اتنا بڑا مقام بخشا، بیٹا نبی ہے، سرپرست حضرت زکریا ہیں اور والد عمران ہیں. تو ذرا توجہ فرمائیے، اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود، حضرت مریم اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے والد ہیں، ہماری اولادیں ہیں، بہت بڑی ان کی پرہیز اور بہت بڑا سب کچھ ہوگا، ہر ایک کو اپنے والد پہ بڑا ناز اور فخر ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں ساری باتوں کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اللہ نے حکم کیا دیا، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے خالص بندگی کر. یعنی تیری ہم تو صرف نیت کرتے ہیں نا نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، باقی تو ہم کھوتے گھوڑے بھی نماز میں بیچ آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں نا نماز میں. لیکن خالص جو نماز ہوتی ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے، نماز میں عاجزی ہونی چاہیے، نماز میں خشوع ہونا چاہیے. کم از کم نماز میں تو ہماری گردنوں میں سریہ نہیں نہ ہونا چاہیے. میں نے اکثر عرض کیا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ پڑھا کرو جب درود شریف حضور کا نام آئے، کنجوسی نہ کیا کریں. بخیل کہا گیا ہے جو نبی پاک صاحب الاولاق کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور جو انداز سکھایا، کبھی بھی آپ نے سیدھے کھڑے ہو کے نماز اکڑ کے نہیں پڑھی، بلکہ آپ کا جھکاؤ ہوتا تھا زمین کی طرف. اور یہ ایک عاجزی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. کیا فرمایا؟ مریم خالص بندگی کر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ورکع واسجدی، اور سجدہ کرتی رہے. ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کر؟ رکوع کیا کر. ذالک من انباء الغیب، یہ جو واقعات ہیں نا یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے. غیب کے بارے میں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب کو نہیں جانتے، اللہ کے نبی غیب کو نہیں جانتے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود سے غیب نہیں جانتے. اللہ کے نبی خود سے غیب، ہم یہ کہتے ہیں، یار ہم نے کب انکار کیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اتنی تو مانو نا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غیب عطا کیا ہے وہ تو نبی جانتا ہے، تو اس پہ تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. لیکن دوست ہیں ہمارے وہ کہتے رہے. ہم جو باتیں دیکھیں، ذالک من انباء الغیب، یہ واقعات کیا ہیں؟ غیب کی خبروں میں سے ہیں. یہ واقعات کس میں سے ہیں؟ غیب کی خبروں میں سے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی غیب کے علوم کو جانتا ہے، اور یہی اس کی نبوت کی قوی دلیل ہے. یہی اس کی نبوت کی قوی کیا ہے؟ پختہ دلیل ہے. میں بھی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتا. آپ بھی جاہل ہیں، آپ کا امام بھی جاہل ہے، آپ بھی ان پڑھ، امام بھی ان پڑھ، نبی کو بھی نہیں پتا اور امتی کو بھی نہیں پتا. تو حضرات یہ ہمیں کچھ باتوں میں
توجہ کرنی چاہیے. نوحیہ الیک، ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے، یعنی جب وہ مجاور اس بات کا فیصلہ کرنے لگے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا تو انہوں نے کلمے پھینکے. ان کا کوئی اپنا انداز ہوگا جس کے انداز سے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے محبوب کو یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تو آپ نہیں تھے، اس وقت تو آپ نہیں تھے جب وہ کلمے پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، مریم کی کفالت کون کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس سے بھی پہلے کا زمانہ تھوڑا سا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بعد میں ہوئی، اس سے تھوڑا پہلے زمانہ مریم کا زمانہ، حضرت زکریا یحییٰ کا زمانہ. میری بات آپ سمجھیے. اچھا اس وقت اللہ کے نبی تو تھے نہیں، تو ساری باتیں اللہ نے میرے محبوب کو بتا دی. وہ بھی تو باتیں چھپی ہوئی تھیں. غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، غیب ہونا، غیب ہونا. تو ہر ایک کے علم اور ہر ایک کی عطا سے غیب چلتا رہتا ہے اور اسے ملتا رہتا ہے. جس طرح الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، تو حروف مقطعات اللہ جانتا ہے اس کا علم، یا اللہ کے ہر ایک نے لکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے. تو پھر ایک بات تو یہ ماننی پڑی کہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا نبی جانتا ہے. یہ تو بات ماننا پڑی آپ کو کہ حروف مقطعات کا علم یا اللہ کو ہے یا اللہ کے محبوب کو ہے. اس کا مطلب ہمیں نہیں ہے. جب ہمیں نہیں ہے تو اللہ نے اپنے غیب الغیب میں سے کچھ حصہ اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے. یار ایک میں اکثر اپنے دوستوں سے، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، دوستوں سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کو کچھ دے دے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ایک کو کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی دے دی، ایک کو کھوتریڑی پہ بٹھا دیا. اب کھوتریڑی والا وہ اعتراض کر سکتا ہے اسے وہ کیا کیوں دی؟ مرضی کا مالک ہے، بے نیاز ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا. ورفع بعضهم درجات، اور سب سے بڑھ کے اپنے محبوب کو دے دیا. میری بات آپ سمجھیے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، اس میں کسی کا کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. آج جو جمعے کا خطبہ تھا، امید ہے اس میں آپ سے بہت ساری ایسی باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی رزق کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے. ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا کی جلوہ گری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے دوسری اشیاء کو سبب اور مسبب، علت اور معلول کے رشتے میں پرو دیا ہے. یعنی سبب مسبب، ایک چیز کسی چیز کا سبب ہوتا ہے اور مسبب ہوتا ہے، علت اور معلول ہوتی ہے. اس لیے ان کے ظہور اور ان کی تخلیق میں عام نگاہیں سبب اور علت کے حجاب میں اٹک کر رہ جاتی ہیں. لیکن یہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب آدی باپ موجود نہیں، اس لیے یہاں وہ حجاب درمیان میں نہیں، اور کلمہ کن کی جلوہ گری اور کرشمہ آفرینی بہت واضح اور نمایاں ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کلمۃ منہ فرمایا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اوپر لفظ آیا نا بکلمۃ منہ. تو حضرت عیسیٰ چونکہ جس طرح اولاد کے لیے سبب ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا میاں بیوی کا ملاپ اولاد کا ظہور ہونے اور اولاد کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ ظاہری سبب چونکہ نہیں تھا تو اسے کلمۃ منہ کے لقب سے یاد کر دیا گیا. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا. اچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. شان کیا ہوگی؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اللہ اسے دنیا میں بھی معزز بنائے گا اور آخرت میں بھی معزز بنائے گا. سبحان اللہ. عزتیں تو ویسے بھی اللہ دیتا ہے. اور حضرت عیسیٰ تو امتی ہیں میرے محمد کے. اگر حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ وجیہ اور معزز ہے، تو میرے مصطفیٰ تو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ یہ ماننا پڑے گا.
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی شان عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے بھی ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ اور کیا شان؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور گفتگو کرے گا وہ بچہ کہاں پہ؟ فی المہد، پنگوڑے میں، وکہلا، اور پکی عمر میں بھی. پنگوڑے میں محال ہے نا گفتگو کرنا بچے کا، نہیں کرتا پنگوڑے میں بچے، عام بچہ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے قوتیں اور طاقتیں بخش دے پھر ہم کو اعتراض کر سکتے ہیں. وہ مرضی کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، چاہے پنگوڑے میں باتیں کروا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی باتیں، وہ باتیں اب آگے آئیں گی انشاءاللہ، وہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وکالا، اور پکی عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ بچہ جو ہے وہ معزز جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے بھی ہوگا.